پیارے نبی کی وراثت. چنانچہ آپ فرماتے ہیں فی المسجد، اگر نبی کی وراثت حاصل کرنا چاہتے ہو جاؤ اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں تمہیں نبی کی وراثت ملے گی. اللہ اللہ، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ میرے نبی کی وراثت عام ہے، میرے نبی کی وراثت دنیا نہیں ہے، میرے نبی کی وراثت جائیداد نہیں ہے، میرے نبی کی وراثت مکان کوٹھیاں دکانیں نہیں ہیں. میرے نبی کی وراثت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے جائے مسجد میں اسے نبی کی وراثت مل جائے گی. میں کہنا چاہتا ہوں جیسے آپ اور میں اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی، اپنے آباء و اجداد کی وراثت کو حاصل کرنے کے لیے لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں، کیس کرتے ہیں اور بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے. آؤ اگر نبی کی وراثت کو حاصل کرنا ہے اللہ کے گھر میں آ جاؤ، اللہ تمہیں نبی کی وراثت دے دے گا. اور وراثت دنیا کی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے مکان، چھوٹی چھوٹی دکانیں، چھوٹے چھوٹے باغات یہ نہیں ہے. اللہ اللہ، نبی کی وراثت جنت ہے. اللہ اللہ، لوگ مسجد میں گئے، وہاں دیکھا کوئی چیز تقسیم نہیں ہو رہی. بازار والے مسجد میں گئے، آپ بازار والے ہیں، بازار والے مسجد میں گئے. اللہ اللہ، اس سے یہ بھی پتا چلا کہ بازار والوں کا مسجد کے ساتھ بھی تعلق ہونا چاہیے، بازار والوں کا اللہ کے ساتھ بھی رشتہ ہونا چاہیے، ایک تعلق ہونا چاہیے، ایک جوڑ ہونا چاہیے، ایک ربط ہونا چاہیے. جب یہ اس بندے کا اپنے رب سے تعلق ہوگا تو یقیناً اس بندے کا رب کے بندوں سے بھی اچھا تعلق ہوگا. اگر اس کا رب کے ساتھ تعلق نہیں ہے پھر اپنی منمانی کرے گا، اپنی منچاہی کرے گا، اپنی منشا پوری کرے گا، اپنی خواہشات کو پورا کرے گا، اپنی طمع کو پورا کرے گا. اور جب اس کا تعلق رب کے ساتھ ہوگا تو رب کے بندوں کے ساتھ بھی یہ اچھا سلوک کرے گا. مسجد میں لوگ ہیں، وہاں کچھ نہیں مل رہا، کوئی تقسیم نہیں ہو رہا، لوگ واپس آئے. عجیب بات ہے صحابی رسول نے کیسا ہمیں کہہ دیا. اللہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ وہیں پہ موجود ہیں. اے صحابی رسول، آج آپ نے عجیب کام کیا، مسجد میں کوئی تقسیم نہیں ہو رہی اور آپ نے کہا کہ مسجد میں وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہ بھی اللہ کے نبی کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب تم مسجد میں گئے تو کیا دیکھا؟ تو کہا گیا قوم یصلون قوم یذکرون اللہ. ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا جو مسجد میں بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، حرام اور حلال سیکھ رہے ہیں. اور کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا وہ نفلی نماز پڑھ رہے ہیں. اس سے یہ بھی پتا چلا میرے نبی کے زمانہ میں جو اللہ کا گھر ہوتا تھا، جو مسجد ہوتی تھی، وہ ہر وقت آباد ہوتی تھی. فرائض کے بعد بھی اذان میں جائز میں کر رہا تھا کہ مسجد وہاں 24 گھنٹے آباد ہے. تو وہاں ہم نے یہ دیکھا سننا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے بازار والو، قضا کا میراث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی میرے نبی کی وراثت ہے، یہی میرے نبی کی وراثت ہے. نماز پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، دین کے احکامات سننا، یہ پیارے نبی کی وراثت ہے. وہ بازار والوں کو خاص طور پہ صحابی رسول نے یہ پیغام دیا جہاں تم دنیا بنا رہے ہو، اپنے مکان بنا رہے ہو، اپنی جائیداد بنا رہے ہو، پیسہ مال کما کے اپنے بچوں کے لیے اس کے حلال کما رہے ہو، یہی تمہارے لیے ضروری ہے مسجد میں جا کے اپنی جنت کی جو وراثت ہے، میرے نبی کی جو وراثت ہے، اس کو بھی حاصل کرنا چاہیے. اللہ ہمارے بازار والوں کو اپنے گھر سے جوڑ دے. اللہ اللہ، رزق حلال کمانا، رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے. میرے نبی تشریف فرما ایک نوجوان گزرا جو بڑا قوی جثہ ہے، طاقت والا ہے، جسم اس کا بڑا ٹھیک ٹھاک ہے. جی اللہ کے نبی، کاش یہ نوجوان اللہ کے راستے میں جاتا، فی سبیل اللہ، لو کان فی سبیل اللہ، کاش اللہ کے راستے میں جاتا، جہاد کرتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان کانا، فرمایا اگر یہ نوجوان اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو فرمایا فی سبیل اللہ، یہ بھی بندہ جہاد کر رہا ہے. اور اگر یہ بچے نوجوان اپنے ماں باپ کبیرین جو کبیر ہیں، بوڑھے ہیں، شیخین ہیں، کبیر ہیں، ان کو ان کی خدمت کے لیے، ان کی اطاعت کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اگر یہ نوجوان پیسہ مال کمانے کے لیے جا رہا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے جا رہا ہے تو میرے نبی فرماتے ہیں یہ بھی اس بندے کا جہاد ہے. تو دکانوں پہ بیٹھ کے رزق حلال کمانے والے،
اپنے اپنے کاروبار کرنے والوں کو میرے نبی کا یہ پیغام ہے، اسے عام نہ سمجھنا۔ اللہ اللہ، یہ تجارت، یہ پیسہ مال کمانا، یہ بھی تمہارا جہاد ہے، لیکن اس کے لیے شرط بیان کی، فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین، سچا تاجر، امانت دار تاجر۔ آج میرے بازار میں آپ کو سب کچھ ملے گا، سچ نہیں ملے گا، صحیح چیزیں ملنا مشکل ہو گئی ہیں۔ اللہ اللہ، تو فرمایا سچا تاجر، اللہ ہم سب کو سچا بنا دے۔ اور یہ یاد رکھیں، سچ بولنا یہ اللہ کے نبیوں کی صفت ہے، سچ بولنا یہ اللہ کے نبیوں کا شیوا ہے۔ اللہ کے نبی سچ بولا کرتے تھے، جب آپ سچ بولیں گے یقیناً اس میں مشکلات ہوتی ہیں۔ آج یہ کہنا کہ سچ بولنے تو دکان نہیں چلتی، میرے بھائی یہ تیری بات ہے، میری بات ہے، اللہ کے نبی کا یہ فرمان نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ کیا مدینہ کے بازاروں میں لوگ جو تجارت کرتے تھے، جو بازار میں کام کرتے تھے، دکانیں چلاتے تھے، کیا وہ سچ نہیں بولتے تھے؟ ان کے کاروبار نہیں چلتے تھے، ان کے اندر ان کے پاس پیسہ مال نہیں آتا تھا؟ ایسی بات نہیں ہے جی۔ اللہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین، دو سچے جھٹے، ایک سچ بولنے والا، ایک امانت دار۔ فرمایا اگر وہ دنیا میں یہ نبیوں کی دونوں ادائیں اپنائے گا، اللہ اس کو جنت میں نبیوں کے ساتھ بتا دے گا، نبیوں کا ساتھی، نبیوں کی صفت کو اپنائے گا، نبیوں کی شان کو اپنائے گا جی۔ اللہ اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیں سچ بولنا یہ نبیوں کا شیوا ہے، نبیوں کی سنت ہے۔ کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، میرے کو شارٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یحشر التجار، فرمایا جو تاجر ہیں ان کا حشر کا قیامت والے دن فجارا، جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کے ساتھ ان تاجروں کا حشر ہوگا، ان کے ساتھ ان کا حشر ہوگا۔ لیکن فرمایا تین شرطیں اس تاجر میں ہوں گی، فرمایا وہ اس سے بری ہوگا، اس کا حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ اس میں یہ تین صفتیں ہوں گی، الا من اتقى، جو متقی بن گیا، ڈر گیا، ڈرتا ہے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کم تولوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ملاوٹ کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تھوڑا دوں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، جو فرمایا متقی بن جاتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اس کا حشر پھر اللہ قیامت والے دن اپنے نبیوں کے ساتھ کرے گا، ورنہ فاسقوں کے ساتھ، فاجروں کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، اللہ کے جو نافرمان ہیں، گناہگار ہیں، ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ دوسرا فرمایا بر، اللہ اللہ، برا جو نیکی کرتا ہے، اگر کوئی غریب آ گیا ہے اس کے ساتھ احسان کرتا ہے، اس کے پاس پیسہ مال نہیں ہے اس کے ساتھ ادھار کرتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، اب دیکھیں قرآن کتنا رحمان ہے، یہ نیکیاں کمانے کا کتنا موقع ہے میرے جو دکاندار حضرات ہیں۔ اللہ اللہ، دکانداری بھی ہوگی جی، دنیا بھی بنے گی، اور اگر اپنے پیارے نبی کی سیرت، میرے نبی کا وہ پیغام جو میرے نبی نے اپنے ایک ایک امتی کو دیا ہے، اور دکانداروں کے نام اللہ اللہ، جیسے میرے نبی اللہ اللہ حاکم کے لیے نبی ہیں اور اسوہ ان کا موجود ہے، اسی طرح کائنات میں جتنے بھی شعبہ جات ہیں سب کے لیے میرے نبی نے پیغام دیا، سبق دیا۔ آپ نے فرمایا جو نیکی کرتا ہے، احسان کرتا ہے، اب قرضہ دینا یہ احسان ہے۔ آج کے بعد اگر آپ اس نیت کے ساتھ دیں گے، قرضہ دیں گے، سننا میرے نبی کا فرمان ہے عالی شان۔ آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ وہاں پہ نہیں ہوگا، الا ذل اللہ، مگر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ سورج بہت زیادہ قریب آ جائے گا، زمین جیسی تانبا ہوتی ہے، جسم پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، مادر ذات پرانا بندہ ہوگا، کوئی لباس نہیں ہے، کوئی سایہ نہیں ہے، زمین تانبے کی طرح ہے، سورج بہت زیادہ قریب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کچھ ایسے قسمت والے بندے ہوں گے جنہیں اللہ قیامت والے دن اپنی عرش کا سایہ دے گا۔ ان میں ایک حدیث نے فرمایا 7 قسم کے بندے، علماء نے ساری احادیث کو جمع کیا، وہ 20 قسم کے بندے بنتے ہیں۔ ان میں فرمایا ایک وہ بندہ جو لوگوں کو قرضہ دیا کرتا تھا اللہ کی رضا کے لیے، فرمایا وہ بندہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سایہ میں ہوگا۔ یہ دکانداروں کے لیے بڑا موقع ہے۔ اور آج ہم صبح کیا کرتے ہیں جی، وہ جی صبح تو وہ بندہ آ گیا جی ادھار لینے والا، بھئی اللہ کا شکر ادا کر، صبح تمہیں صدقے کا موقع مل گیا۔ اللہ کے نبی کا فرمانے عالی شان توجہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، ادھر نہ دیکھے رہے ادھار، جو بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے، وقت طے ہو گیا جی، وقت طے ہو گیا، فلاں تاریخ کو واپس کرنا ہے جی، اتنا قرضہ ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا جتنا وقت طے ہوا، جتنے دن مقرر کیے گئے، جتنے دن متعین کیے گئے، روزانہ اتنا جتنا قرضہ دیا اللہ اس کو اتنا صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ صدقہ جتنا ادھار دیا، جتنا قرضہ دیا، اتنا روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب۔ پھر سننا گئے نبی کا فرمانے عالی شان، آپ نے فرمایا وقت مقرر ہو گیا تو یہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک میں نے تمہیں 5000 قرضہ دیا۔ اب کیا ہے جی، وہ بندہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے حالات اس طرح کے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا اب جو بندہ اسے اور زیادہ مہلت دے گا، اللہ روزانہ اتنا ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب دے گا۔ ثواب میں نہیں دے رہا، دنیا کا بادشاہ، دنیا کا وزیر، دنیا کے خزانوں کا مالک، وہ رب ثواب دینے والا ہے، اجر دینے والا ہے، بدلہ دینے والا ہے، نیکیاں دینے والا ہے، جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کے خزانے لامحدود ہیں، جس کے خزانے جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی کنارہ نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ رب۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ساری کائنات کے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائیں، پہلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں، جن اور انسان سارے جمع ہو جائیں اور سارے کے سارے ایک میدان میں، توجہ، سارے کے سارے ایک میدان میں اللہ کو پکارے، عربی والا عربی میں، عجمی والا عجمی میں، اور فارسی والا فارسی میں، پنجابی والا پنجابی میں، اس وقت 600 سے زیادہ بولیاں بولی جا رہی ہیں، سارے اپنی اپنی زبان میں رب کو پکارے۔ وہ اتنا رب ہے، اتنا سمیع ہے، اتنا بصیر ہے، اتنا سننے والا ہے۔ ساری کائنات کے لوگ ایک وقت میں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا وہ آخری انسان ہے، یہ سارے کے سارے جمع ہو کے ایک میدان میں اللہ کو پکارے۔ اللہ ایک وقت میں سب کی سنتا بھی ہے، سب کو جواب بھی دیتا ہے، اس کے سننے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور یہ میرا عقیدہ بنایا گیا نماز کی حرکت میں، سمیع اللہ، اللہ سنتا ہے۔ مولا کس کی سنتا ہے؟ اپنوں کی سنتا ہے یا بڑوں کی سنتا ہے؟ امیروں کی سنتا ہے، علماء کی سنتا ہے یا فقراء کی سنتا ہے؟ فرمایا من حمیدہ، جو بھی میری حمد کو بیان کرے گا، جو غریب ہے، امیر ہے، گورا ہے، کالا ہے، عربی ہے، اجمی ہے، اس زمانے کا، آج کے زمانے کا، سب اللہ کو پکارے۔ پھر آگے سننا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا سب اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی حاجات، اپنی اپنی ضرورتیں، اپنی اپنی خواہشات، اپنی اپنی طمع کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ مجھے یہ مل جائے، اللہ مجھے کوٹھیاں مل جائیں، اللہ مجھے بنگلے مل جائیں، یہ مل جائے، وہ مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ سب کو دے دے، جو کسی نے مانگا، جو منہ سے نکلا، جو دل میں آیا، اللہ سب کو دے دے۔ فرمایا اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی، سمندر کے اندر اگر سوئی کو ڈبویا جائے، اس کے ناکے میں جتنا پانی آتا ہے، اتنی کمی سمندر کے پانی میں تو آ جائے گی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ وہ اللہ قرضہ دینے کا ثواب۔ آج کے بعد آپ یہاں بیٹھیں گے دکان پہ، اگر کوئی صبح ادھار لینے کے لیے آ جاتا ہے، یہ سمجھیں کہ صبح میری آغاز جو ہے وہ صدقے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی کی بات پہ یقین ہوگا تو انشاءاللہ پہ دل کو بھی سکون ہوگا جی۔ اللہ اللہ۔ ایک اور مقام پہ میں عرض کر رہا تھا، الا من اتقى، پہلی خوبی اس تاجر کی، فرمایا اللہ سے ڈرنے والا، دوسرا فرمایا نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا، لیکن احسان کر کے احسان جتلائے نہ۔ تیسرا فرمایا کہ وہ بندہ کیا ہے جی، اللہ صادق، سچ بولے، سچ بولے، جھوٹ نہ بولے، جو ہے اتنا ہی بیان کرے، اس میں کمی بیشی نہ کرے۔ ایسا نہیں کہ 2 نمبر کو 1 کر کے کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے، شروع میں اس کا مال بکتا ہے، اس کی جو بکری زیادہ ہوتی ہے، اللہ اللہ، لیکن ایک وقت آتا ہے اس مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور اس کی اس قسموں کی کوئی بکت نہیں رہ جاتی، ضائع ہو جاتی ہیں، آپ زمانے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں سچ بولنے والا جو تاجر ہوگا اس کا حشر اللہ نبیوں کے ساتھ کرے گا، صدیقین کے ساتھ کرے گا، اس لیے سچ بولا جائے۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 3 قسم کے بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت والے دن نہ رحمت سے دیکھے گا، لا ينظر الیہم، رحمت کی نگاہ سے اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، ولا یکلمہم اللہ، اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، اور فرمایا ولا یزکیہم، اور نہ انہیں اللہ پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ کون وہ بدبخت ہیں؟ سننا میرے نبی کا فرمان عالی شان، وہ نبی مجھے بتا کے
گیا، سمجھا کے گیا، یہ نہ کرنا رب ناراض ہو جائے گا، یہ کرو گے رب خوش ہو جائے گا۔ وہ تو بتا کے گیا، سمجھا کے گیا۔ میری اپنی قسمت ہے، میں نے کبھی اپنے نبی کے فرمان کو پڑھا نہیں ہے، ان کی زندگی کو پڑھا نہیں ہے، ان کی سیرت کو پڑھا نہیں ہے۔ سب کچھ میں نے پڑھ لیا، انگلش کو پڑھ لیا، بایو کو پڑھ لیا، کیمسٹری کو پڑھ لیا، سب کچھ میں نے پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو اللہ کا قرآن اور اپنے نبی کا فرمان نہیں پڑھا۔ سب کہہ دیں استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتی ہیں 3 قسم کے بندے۔ پہلا فرمایا وہ بدبخت ہے جی جس کی شلوار، یہ بخاری کی روایت ہے، جس کی شلوار اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکتی ہے۔ نوجوان دیکھ ذرا، فیشن کے نام پہ تو اپنے نبی کی بددعائیں لے رہا ہے، اپنے نبی کی ناراضگی لے رہا ہے، اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ یہ کیسا فیشن ہے؟ ایک مسلمان کو تو فخر ہونا چاہیے تھا، ایک مسلمان کے لیے اعزاز ہونا چاہیے تھا کہ میں اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں، ان کی اداؤں کو اپنا رہا ہوں، ان کے طریقوں کو اپنا رہا ہوں۔ لیکن بدبختی یہ ہے، آج میرے معاشرے میں میرے نبی کی سنت کو کیا ہے پامال کیا جا رہا ہے، ان کی سنتوں کو توڑا جا رہا ہے، اور مختلف قسم کے فیشن سنت کو توڑنے کے نام پہ وہ کر کے آج کا نوجوان اپنے آپ پہ فخر کرتا ہے۔ سب کہتے ہیں استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری شریف، فرمایا اس بندے جو بندہ اپنی شلوار اپنا تہمت ٹخنے سے نیچے لٹکاتا ہے، اب میں آپ نہیں دیکھیں گے اس کی حکمت کیا ہے، کیوں کرنا ہے ایسے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے، علت کیا ہے، وجہ کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ وہ یہی ہے اللہ کے نبی کا فرمان علی شان، بس اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ فرمایا جو بندہ احسان کرتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی، کسی کے کام آیا، کسی کی مشکل میں ساتھی بنا، اس کا معاون بنا، پھر بات پہ جتلاتا ہے میں نے تم پہ احسان کیا تھا، میں تمہارے کام آیا تھا، میں تمہارا ساتھی بنا تھا، میں تمہارے ساتھ چلا تھا، میں تمہارے ساتھ قدم سے قدم ملا کے چلا تھا، تمہارے کندھوں سے کندھا ملا کے چلا تھا، احسان جتلاتا ہے۔ فرمایا یہ بندہ بھی ایسا بدبخت ہے، کل قیامت والے دن نہ اللہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کو رحمت سے دیکھے گا، اور نہ اس کو پاک کرے گا، اور نہ ہی فرمایا اللہ اس کو عذاب سے بچائے گا۔ سب کہہ دیں استغفر اللہ۔ تیسرا آپ نے فرمایا وہ بندہ جو جھوٹی قسمیں کھا کے فرمایا مال بیچتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے جی۔ اللہ احسان کلانا، جھوٹی قسمیں اٹھانا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ قرضہ کسی کو دینا، اٹھائیں بخاری مسلم کی روایت۔ آپ اسلام نے فرمایا پچھلی قوموں میں ایک ایسا نوجوان تھا جس کا کاروبار تھا، جس کی دکان تھی، بخاری مسلم کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا وہ نوجوان اس کے اوپر موت آئی، اللہ نے فرشتوں نے پوچھا ہاں بھی تمہارے کون سے اعمال؟ کہتا میرے دل میں کوئی خاص ایسا عمل نہیں ہے جی۔ اللہ پھر پوچھا گیا، کہا میرا ایک عمل ضرور ہے، میں جسے قرضہ دیتا ہوں، جس کو مال دیتا ہوں، اس کی مجبوری کو دیکھ کے اس کے ساتھ احسان کرتا ہوں تو میں ڈھیل دے دیتا ہوں، اس کو ڈھیل دے دیتا ہوں، اس کو مہلت دے دیتا ہوں، اس کو وقت دے دیتا ہوں۔ ہاں اگر کیا ہے جی، اگر اس کے پاس نہیں ہے تو میں اللہ کی رحمت سے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سب کہیں سبحان اللہ، اس کا قرضہ معاف کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری مسلم، اللہ نے فرمایا جا میرے بندے، مجھے یہ تیرا عمل پسند آیا ہے، میں نے تمہیں جہنم سے بچا کے جنت کا حقدار بنا دیا۔ یہ نیت اگر آپ کی ہوگا، آپ کا یہ خیال ہوگا، آپ کی یہ سوچ۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے جی، اللہ ایک مرتبہ بازار میں آپ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کھجوریں پڑی ہیں، ایسے ہاتھ ڈالا اندر گیلی کھجوریں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھا تو غصہ آیا، یہ کیوں آئی؟ اللہ کے نبی بارش آ گئی تھی، آپ نے فرمایا خشک کھجوریں الگ رکھنی تھی اور جو گیلی کھجوریں ہیں، تر کھجوریں، ان کو الگ رکھنا تھا۔ اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کا فرمان ہے عالی شان، من غش فلیس منا، فرمایا جو بندہ ملاوٹ کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی فرمایا وہ میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یحل للمؤمن، کسی ایمان والے کے لیے ہو دکاندار اور نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہو، فرمایا اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے، جب کوئی چیز بیچے اس میں کوئی عیب ہے تو بتانا ضروری ہے، بتایا جائے بھی یہ عیب ہے۔ اب ظاہری طور پہ نقصان نظر آ رہا ہے، لیکن ایک ایمان والا ظاہر کو نہیں دیکھتا،
وہ اپنے نبی کے فرمان کو دیکھتا ہے کہ میرے نبی کا فرمان کیا ہے۔ اللہ فرمایا کسی ایمان والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ عیب والی جو چیز ہے اس کو ویسے بیچ دے، اسے عیب بتانا چاہیے، نقص بتانا چاہیے۔ اللہ اور ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، فرمایا 2-4 منٹ آپ نے فرمایا، ہماری مسجد میں جماعت 9 بجے انشاءاللہ، اچھا جی، آپ نے فرمایا پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے اس میں خاص طور پہ اللہ نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا ہے۔ قوم شعیب بڑا ان کا کاروبار عروج پہ تھا، دکانیں تھیں، کاروبار تھا، دکانیں، کاروبار، مارکیٹنگ، بڑا ان کا کاروبار تھا، لیکن کیا کرتے تھے؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اس سے ملک میں فساد آتا ہے، اس سے زمانے میں فساد آتا ہے، اس میں دنیا میں فساد آتا ہے۔ جہاں اللہ نے ان کی برائیوں کا تذکرہ کیا، ساتھ ہی فرمایا لا تفسدوا فی الارض، فرمایا زمین میں فساد نہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا پچھلی قوموں پہ جو عذاب آئے ان میں ایک وجہ یہ تھی، فرمایا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تباہ و برباد ہونے کی کئی صورتیں ہیں جی، توجہ۔ ایک تو یہ ہے اللہ اس قوم کو مٹا دیا، ملیا میٹ کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، ان کے اوپر آندھی آتی ہے، طوفان آتا ہے، چیخ آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، فاخذتهم الرجفۃ فاخذتهم الصیحۃ، اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ایک تو ذہنی صورت ہے کہ وہ قوم جو ہے جی وہ ساری کی ساری تباہ و برباد ہوگی، اور دوسرا یہ ہے جو ہماری تباہی ہے، اکانومی، معیشت جو ہے یہ تباہ ہو جاتی ہے جب قومیں ایسا کرتی ہیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے، آج دیکھو ہمارے ناپ تول میں چھوٹے دکاندار سے لے کے بڑے بڑے جو پمپ ہیں، بڑی بڑی جو فیکٹریاں ہیں، وہاں پہ ناپ تول میں کمی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ اس قوم پہ، اس لوگوں پہ فرمایا قحط سالی کو نازل کر دیتا ہے، چیزیں پوری نہیں ہوتی، شارٹیج ہو جاتی ہے، چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی جی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بربادیاں ہیں، آج میرے بازار جو ویران ہے، آج جو برکت نہیں ہے اور آج ہم رو رہے ہیں، اس کا کاروبار ہے، کیا کریں ایسے ہے جی؟ اس کی مین وجہ کیا ہے؟ ریزن اور سبب کیا ہے؟ ہم نے اپنے پیارے نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی کی جو ادائیں ہیں، آپ کی جو تعلیمات ہیں، آپ کا جو پیغام ہے بازار والوں کے لیے، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور اللہ نبی کا فرمان ہے، ایک آخری بات کرو، باتیں تو کئی تھی گھنٹے 2 کا بھی، لیکن بس ٹائم کی بھی بندی کرنی ہے۔ ایک ساتھی مجھے کہنے لگا بھی ٹائم کی پابندی، میں نے کہا میرے بھائی ٹائم کی پابندی آپ کریں گے تو ہم کریں گے، اور ٹائم کی پابندی صرف یہاں آتی ہے، صرف یہاں پہ آتی ہے دین کے معاملہ میں، باقی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایک میچ کے لیے اعلان ہو جائے تو کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے ایک وجدان تھا اور کیا تھا، یہ ایک جذبہ تھا، ایک عجیب قسم کا یہ خیال تھا، جنون تھا، میں نے کرنا ہے۔ اللہ آپ کا یہاں آنا بیٹھنا منظور فرمائے گی۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں جی۔ آپ نے فرمایا اللہ جو بندہ جو دکاندار کسی کا مال واپس کرتا ہے، اچھا آپ حیران ہوں گے اتنی باتیں اللہ والے نے بتائی ہیں، بدبختی میری ہے، میں نے پڑھی کبھی نہیں ہے، میں نے سنی کبھی نہیں ہے، نہ سننے کا میرے پاس ٹائم ہے، نہ میرے پاس وقت ہے اللہ۔ اور حضرت عمر کے زمانہ میں، توجہ، حضرت عمر کے زمانہ میں آپ نے باقاعدہ قانون بنایا تھا کہ کوئی دکانداری کرے گا، کاروبار کرے گا، پہلے سیکھے گا شریعت کی تعلیم کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، کیسے لینا ہے، کیسے دینا ہے، کیسے، ساری تعلیمات آپ نے دی ہیں۔ سیکھنے کے بعد جیسے ہم کوئی کیا جی لیتے ہیں جی، ڈپلوما لیتے ہیں، سند لیتے ہیں، ڈگری ملتی ہے جی، ہمیں لائسنس ملتا ہے، اسی طرح حضرت عمر کے زمانہ میں ایسے تھا جی، لائسنس ملتا تھا ایسے۔ اللہ آپ نے فرمایا جو دکاندار کسی کا مال واپس کرتا ہے جی، اب یہ دکانداری اللہ کے نبی کے طریقوں پہ چلیں گے تو زیادہ چلے گا۔ کوئی دکاندار واپس کرتا ہے کہ بندے خوش ہوتے ہیں، بڑا اچھا دکاندار ہے جی، لیکن آج کے بعد آپ اس نیت کے ساتھ اپنا دکاندار گاہک کو مال واپس کرے گا کہ میرے نبی کا فرمان ہے، بس جب اللہ کے نبی کا فرمان آ جائے اس میں ہمیں کوئی فائدہ نظر آئے یا نہ آئے، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں فائدہ دیکھو ہی نہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، بس میں نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جو کسی دکاندار کسی گاہک کا مال واپس کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اب اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے جی، یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور ساری کائنات مٹ سکتی ہے، آسمان بے نور ٹوٹ سکتا ہے،
چاند سورج بے نور ہو سکتے ہیں، لیکن میرے نبی کے زبان مقدس سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وہ بالکل سچ ہے، حق ہے، لا شک ہے۔ اللہ 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 ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ تو مسجد جب یہاں آپ بازار میں آتے ہیں تو بازار میں آ کے آپ دیکھیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا معاشر التجار، اے بازار کے رہنے والوں تاجروں، پہلے ان کا نام تھا مسمار، مسمار کہا جاتا، سمسار کہا جاتا۔ اللہ کے نبی نے ایک نیا نام دیا تاجروں۔ یہ تاجروں جو ہے اللہ کے نبی کا دیا ہوا لقب ہے۔ یا معاشر التجار، اے تاجروں، بازار میں بڑے قسم کے حالات ہوتے ہیں، خرابیاں ہوتی ہیں، لین دین میں کئی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ سننا تم بازار میں جہاں کیا ہے مال دیتے ہو، مال دیتے ہو، چیزیں دیتے ہو، ایک کام اور کیا کرو، فرمایا بازاروں میں اپنی بکری میں سے صدقہ بھی کیا کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقہ بھی کیا کرو، صدقہ بھی دیا کرو جی۔ اور جہاں آپ یہاں اپنی چیزوں کے بھاؤ لگاتے ہیں اور اسی طرح آپ اس کی آوازیں لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے عالی شان، فرمایا جو بازار میں آ کے چوتھا کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس بندے کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ چوتھا کلمہ یہاں پہ ذکر بھی کیا کریں۔ اور میں کہنا چاہوں گا اپنے دکانداروں سے اپنی دکانوں پہ قرآن مجید کو رکھیں، اور جب آپ تشریف لائیں تو وہ بسم اللہ پڑھ کے درود پڑھ کے اس کے بعد تھوڑی سی تلاوت یہ بھی کیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ دنیا کا ذکر کرتے رہیں، رب کے ذکر کو بھول جائیں۔ جس نے تمہیں یہ دکان دی ہے، تمہیں وجود دیا ہے، علم دیا ہے، فن دیا ہے، ہنر دیا ہے، یہ تمہیں سب کچھ دیا ہے، اس کا بھی ذکر کیا کرو۔ تو جہاں آپ اللہ کا ذکر بھی کریں گے، پیارے نبی کے جو فرامین ہیں ان پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کی دکانداری تھوڑی بھی ہو گئی اللہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ساتھیوں نے